زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اسی پر عمل کیا گیا، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن اختیار کیا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ وہ بیٹی نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا دوبارہ حاملہ ہوئیں تو اس روز ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوبارہ پیدا ہوئے، جن کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ بیٹی ان کی خوبصورت نہ تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 بار جنی تھیں، یعنی 120 بار وہ حاملہ ہوئیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا تو وہ لمبے قد والے، بہت زیادہ سر کے بالوں والے تھے، گویا وہ کھجور کا جیسے لمبے درخت کی طرح تھے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو اس وقت ان کا لباس اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کے سامنے ان کی شرمگاہ جب ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنے ستر کو دیکھا تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کے بال پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے آدم، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جب انہوں نے رحمان کا کلام سنا تو کہنے لگے، اے اللہ، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے تو تجھ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جنت کے جن پتوں سے حضرت آدم اور حوا نے اپنے ستر کو ڈھانپا تھا وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس روایت کی سند ابن عباس رضی اللہ عنہ تک صحیح ہے، اور حضرت ابن ابی کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے باپ آدم کھجور کے درخت کی مانند 60 ہاتھ لمبے اور بہت زیادہ لمبے بالوں والے اور گھنے بالوں والے اور 70 پوشی کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے جنت میں غلطی کی تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، وہ جنت سے نکلے۔ پھر ایک درخت نے ان کے سامنے آ کر ان کے پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ پھر ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہم